کچھ باتیں پچھلے جمعے کے اندر باقی رہ گئی تھیں، آج وہیں سے شروع کرنی ہیں۔ تاکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور سے تعلق اور محبت کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر ہم بھی صحابہ کی محبت اجاگر کریں اور ہمیں بھی صحابہ سے سچی محبت ہو۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر لمحہ ہر موقع پر بہت زیادہ محبت فرمائی، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ آدمی دنیا کے اندر اپنی محبت بڑھاتا ہے، اپنا تعلق بڑھاتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو قیامت والے دن بھی آدمی اسی کے ساتھ ٹھہرے گا، اسی کے ساتھ رہے گا۔ اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ محبت، تعلق اور پیار یہ اس آدمی کے ساتھ اپنا بڑھانا چاہیے جس کا کردار ٹھیک ہے۔ شرابی، زانی، ڈاکو، جھوٹا اور فراڈیا قسم کا آدمی ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ اسی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم، مشابہت اختیار کرو جس کے ساتھ محبت ہے۔ لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لین دین، یہ سارے کے سارے آدمی اس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جس کے ساتھ بندے کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بس اسی کی راہ پہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ بندہ اپنے دین کے دوست پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین ہوگا آدمی کا بھی وہی دین ہوگا۔ تو رفاقت یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی کی اچھی رفاقت مل جائے، کسی کی اچھی صحبت مل جائے، کوئی اچھا یار مل جائے، کوئی اچھا دوست مل جائے اور آدمی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے تو اس کی وجہ سے اس کی بھی بہتری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ تو فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، دنیا کے اندر بھی ایک آدمی اپنا دوست رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی آدمی کا ایک دوست ہوگا۔
ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جس کے ساتھ اس کا پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ حضور نے فرمایا وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت کے اندر میرا رفیق کون ہوگا؟ عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے جس کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان ہم نے قبول کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر محبت غیروں کی ہے کہ ان کی طرح لباس پہنے، ان کی طرح عیاشیاں کریں، ان کی طرح ہمارا جسم ہو۔ تو جو لباس مسلمانوں کا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں وہ لباس اچھا لگتا ہے جو یورو والے پہنتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی عورتوں کو جو لباس دیا ہے باپردہ، ہمیں وہ لباس ہماری عورتوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں وہ لباس اچھا لگتا ہے جو یورپ کی عورتیں پہن کے عریانی اور فحاشی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، اور ان کا سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، حیا نامی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا پھر اپنے دل میں کہتے ہیں ہم ان کی جو ہے نا پیروی کریں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی طرح بال بنائیں، ان کی طرح لباس پہنیں، ان کی طرح چلیں، ان کی طرح ہماری جو ہے شوز جوتیاں وغیرہ ہوں، پوری ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے ساتھ پیار ہے ان کے ساتھ ہی ہوگا قیامت والے دن، ان کے ساتھ ہی تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہی پھنس جاؤ گے، پھر وہ پھنس گئے تم بھی پھنس گئے۔ آج اسی وجہ سے تو بیڑا غرق ہو رہا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے، غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزار رہے۔ تو صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا مشہور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حدیبیہ کا، کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی عمرہ آپ نہیں کر سکتے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کر کے جاؤ اور آپ ان سے کہو کافروں سے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکہ سے پیچھے ایک جگہ حدیبیہ، وہاں پہ مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے کے سارے وہیں رک گئے کہ اب عثمان کو بھیجتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر عمرہ کر لیں گے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ یہ بڑے مالدار آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ جو ہے نا تہمت باندھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہمت باندھا ہے، اور صحابہ کرام بھی تہمت باندھتے تھے، اور یہ جو چادر پہننا ہے نا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تہمت باندھنا، چادر باندھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معلوم ہوا یہ مسلمانوں کا لباس ہے، اصل لباس ہے یہ مسلمانوں کا، ہمارے لباس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو جیسے جیسے وہ لباس جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا چھوڑ رہے ہیں نا، تو حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جب تک وہ لباس پہنا ہے اس وقت تک حیا رہتی ہے، حیا ہے اور حیا رہے گی۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، لباس پہننے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، رات کو سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، معاملات کا سارا ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے جب تہمت باندھنا ہے نا تو اس کو اتنا اونچا کر کے باندھنا ہے کہ تمہارے پاؤں ٹخنے وغیرہ جو ہے یہ نظر آئیں، یہ چھپنے نہیں چاہیے۔ اور یہی حکم شلوار کا ہے۔ شلوار پہنی ہے یا تہمت باندھا ہے تو اس طرح سے نہیں باندھنا کہ وہ نیچے زمین کے ساتھ جو ہے نا گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، زمین کے ساتھ کپڑا لگ رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ تمہاری شلوار یا تمہاری چادر جو باندھی ہوئی ہے اس کو اتنا اوپر کرو کہ تمہارے پاؤں اور ٹخنے وغیرہ، گھٹنے وغیرہ نظر آئیں۔ یہ کئی دفعہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں، کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، تہمت ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تو وہ ٹخنے، وہ پاؤں، وہ گھٹنے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں، آگ میں جلائیں گے۔ یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا غرور کی وجہ سے یا سستی کاہلی کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے نا، کبھی سستی ہو جاتی ہے اور کبھی غرور کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جس سے بڑے لوگ اپنی پہچان الگ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ اس دور کے اندر عرب کے سردار لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنی تہمت کو، اپنی چادر کو زمین کے ساتھ پیچھے گھسیٹ کے چلتے تھے، ان کے پاؤں وغیرہ نظر نہیں آتے تھے، بڑی چادر ہوتی تھی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والا کہے بڑا سردار آ رہا ہے، بڑا چودھری آ رہا ہے، پیسے والا آدمی ہے۔ اس دور کی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو ایسا کرے گا، ہم تو ویسے نماز میں کہہ دیتے ہیں نماز میں ذرا سلوار اوپر کر لیں، عام لوگ بھی دیکھا پینٹ وغیرہ نماز کے ٹائم اوپر کر لیتے ہیں، باقی یہ ایسا نہیں کہ نماز کے ٹائم کرنا ہے، ہر ٹائم ہی، بازار میں ہے تب، صحرا میں ہے تب، کاروبار میں ہے تب، گھر میں ہے تب، آپ کے پاؤں ٹخنے وغیرہ نظر آنے چاہیے۔ اور عورتوں کے اس کے الٹ، عورتوں کو نیچے کرنے کا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے نظر نہ آئیں، ان کی پنڈلیاں نظر نہ آئیں، مردوں کی آئیں، عورتوں کی نہ آئیں۔ تو ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہننے کا طریقہ سکھایا اس کے مطابق شلوار ہے یا تہمت باندھا ہوا ہے تو آپ کے جو ٹخنے ہیں نا ان کے اوپر باندھنا ہے تاکہ وہ نظر آئیں۔ اگر نیچے لٹکایا تو گناہ ہوگا، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ہر ٹائم ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں کفار سے بات کرنے کے لیے، تو آپ کا نا تہمت کچھ اوپر تھا، پاؤں وغیرہ نظر آ رہے تھے، ٹخنے نظر آ رہے تھے، تو ان کا ایک کزن تھا، وہ کہنے لگا عثمان یار یہ کیا طریقہ ہے یار، یہ اتنی اوپر آپ نے شلوار باندھی ہوئی ہے، یہ اوپر آپ نے تہمت باندھا ہوا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم عزت والے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، سردار ہیں، کو عام آدمی تو ہے نہیں ہم، تو تیری وجہ سے ہماری بھی بےزتی ہو رہی ہے، یہ کیا لباس پہن لیے تم نے غریبوں والا؟ یہ تو غریب لوگ کرتے ہیں ایسا، فقیر لوگ ایسا کرتے ہیں، امیر لوگ تو جو ہے وہ بڑی چادر باندھتے ہیں، پیچھے زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا نیچے کرو، یہ کیا اوپر باندھا ہوا ہے؟
تو سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں جو ہے نیچے نہیں کر سکتا، یہ ادھر ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تیری نظر میں یہ غریب لوگوں کا لباس ہے یا امیر لوگوں کا لباس ہے، مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ امیر اس سے لوگ امیر کہیں گے یا غریب کہیں گے، مجھے صرف ایک چیز سے تمنا ہے، ایک چیز سے مجھے واسطہ ہے، ایک چیز کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ کیا ہے کہ آقا کے تہمت باندھنے کی ادا کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، بس مجھے اس سے غرض ہے امیر اور غریب کا لباس کیا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا لباس کیا ہے۔ پیروی، اتباع۔ چنانچہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جب آیا تو خوش تھا، تو جب وہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو پھر اس کے بعد کچھ پریشان ہو گیا۔ آغاز میں خوش تھا، کچھ دیر بیٹھا محفل کے اندر تو پھر اس کے دل میں کچھ خیالات آئے تو پریشان ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھئی جب آیا تھا خوش تھا اور اب کیوں پریشان ہو کے بیٹھ گئے؟ جب پہلے آیا تھا تو بڑا خوش تھا، اب کیوں پریشان ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول دل میں خیال آ رہا ہے کچھ۔ ارے بھئی کیا خیال آ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول حقیقت یہ ہے کہ یہاں کو پریشانی آ جائے، بھوک لگے، پیاس لگے، گھر میں کچھ نہ ملے تو آپ کو اللہ کے رسول ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر ہماری پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر ہماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جنت کے اندر آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا اور ہم تو غلام ہیں، نوکر ہیں آپ کے، ہمارا مقام تو بہت نیچے ہوگا، تو اس جنت میں کیا مزہ آئے گا جس جنت کے اندر اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوگا، جس جنت کے اندر اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوگا وہاں کیا مزہ آئے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ابھی بولے نہیں کہ جبریل امین تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جبریل امین قرآن کریم کا یہ پیغام لے کر آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے محبوب یہ دیوانہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ جنت کے اندر آپ سے ملاقات کہاں ہوگی، دیدار کیسے ہوگا، زیارت کیسے ہوگی؟ اسے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کا معاملہ نہیں، یہ جنت کی بات ہے۔ وہاں پہ جب بھی کوئی آدمی محبت کرنے والا اگر ملنا چاہے گا، میں نبی سے ملوں، اللہ نبی سے ملا دیں گے، اس کے من میں خواہش پیدا ہوگی میں صدیق سے ملوں، اللہ صدیق سے ملا دیں گے، اس کے من میں خواہش پیدا ہوگی میں کسی شہید سے ملوں، اللہ شہید سے ملا دیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ محبت کرنے والا تھا نبی سے، وہ محبت کرنے والا تھا صدیق سے، وہ محبت کرنے والا تھا شہید سے، وہ محبت کرنے والا نیک لوگوں سے۔ اس لیے فرمایا المرء مع من احبا، دنیا کے اندر جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن تمہارا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ آپ دنیا کے اندر انتخاب کریں نمازی آدمی کا، پرہیزگار آدمی کا، نیک آدمی کا، اللہ سے ڈرنے والے کا، یہاں شرابی وہاں بھی شرابیوں کے ساتھ، یہاں زانی وہاں بھی زانیوں کے ساتھ، یہاں ڈاکو وہاں بھی ڈاکوؤں کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کرنے والوں کو قیامت والے دن نبی سے جنت میں ملاقات کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ملاقات کروائے اپنے نبی سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دنیا طلبگار ہے کہ میرا جنت کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے،
اور اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثمان، ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس کے بنا بندے کو چین نہیں آتا، جگری یار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر ہر آدمی کا، ہر نبی کا ایک یار ہوگا، رفیق ہوگا، جگری ہوگا، اور جنت کے اندر میرا یار، میرا رفیق، میرا پیار عثمان ہوگا۔ جہاں جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ عثمان بن عفان جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دل کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، کیونکہ بہت سارے لوگ نا اس دور کے اندر دل کے اندر یہ وسوسے پیدا کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا معیار یہ ہے، صحابہ کرام جو ہے قابل اعتماد نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا، تو صحابہ کرام کو اگر نکال دیا جائے نا تو پھر یہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے یہ سارا مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی جماعت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے دیوانوں کی بات کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ان کے ساتھ اس طرح مضبوط تعلق قائم ہو کہ دنیا کے اندر بھی ہم ان کا چرچا کریں، آخرت کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ ہی ہمارا بھی معاملہ ہو۔ تو علامہ ابن خلدون نے ایک شہر آفاق جو کتاب ہے ان کی ابن خلدون کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 پہ ایک عجیب حدیث جو ہے نقل کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں، تو اس کو ذکر کر رہا تھا، پچھلے جمعے ٹائم ختم ہو گیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں جلا، چوتھا دن ہے اور 4 دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے نا اللہ کا معاملہ، مقام دیکھیے اللہ کے رسول کا، کہ اللہ نے وجہ تخلیق کائنات محمد کو بنایا ہے، لیکن پریشانی ہے کہ گھر کے اندر 2-3 دن کھانا نہیں آ رہا، اور کبھی کسی سے گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان والوں پر کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو پھر ان مشکلات میں حرام کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، چل ٹھیک ہے مشکل ہے حرام کھا لو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اللہ کے رسول کے گھر میں، اللہ کے رسول گھر میں نہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہیں، اجازت مانگی، ام المومنین کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ اماں فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا، جب بندہ مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتا، تو پہلے دل میں آیا کہ میں جواب دے دوں کہ آپ چلے جائیں، حضور گھر میں نہیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا، پھر دل میں خیال آیا، بھوک لگی ہوئی تھی، چوتھا دن تھا بھوکھا، تو یہ مالدار صحابہ میں سے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کے سلسلے میں بھیجا ہے، کوئی چیز لے کے آئے ہوں۔ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے، پھر کوئی آئے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ چل یہ آیا ہے، شاید اس سے کوئی تھوڑی بہت ہی میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں یہ سوچ کر میں نے ان کو اجازت دی کہ آپ تشریف لائیں، تو پردے میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں؟ تو اس سے قبل اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے گھر میں، تو آپ نے فرمایا قد اصبتم، گھر کے اندر کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ گھر کے اندر کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ جو چیز گھر کے اندر آنی ہے وہ آپ کے واسطے سے ہی آنی ہے، اللہ نے جو بھی چیز دینی ہے آپ کے واسطے سے دینی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ کی وجہ سے ہی آنی تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو خاموشی سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مشکل اور پریشانی کے اندر بندے کو اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے، اور حجرہ بھی ساتھ ہے نا، وہاں سے نظر آتی ہے مسجد۔ اب تو بہت بڑی مسجد، اس وقت چھوٹی مسجد تھی۔ اما فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر جگہ بدل بدل کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، کبھی تھوڑی سی یہاں، پھر 2 سنتے پڑھنے کے بعد پھر جگہ بدل لیتے ہیں، پھر یہ بھی ایک سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پھر جگہ بدل لیتے تھے، نفل فرض یہاں پڑھے ہیں، سنتے یہاں پڑھی ہیں، نفل وہاں پڑھ لیے، ایک جگہ پڑھ لو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جگہ بدل بدل کر نماز پڑھ رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی۔ تو اسی دوران عثمان بن عفان آئے، تو پوچھا اللہ کے رسول کا، تو میں نے کہا کہ اے عثمان، بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے گھر والوں نے 4 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی، 4 دن سے اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں پکا، اور اللہ کے رسول بھوکے ہیں اور مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے جب یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی اتنی شان والے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان بھی سفر سے واپس آئے تھے، اور سفر سے واپس آ کر مل رہے تھے کہ میں اللہ کے رسول سے ملوں، ورنہ عمومی طور پہ یہ بہت خیال رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہاں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا مسجد میں ہے، اور 4 دن سے اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی چیز نہیں پکی، بھوکے ہیں اللہ کے رسول بھی اور حضور کے گھر والے بھی، بیویاں بھی۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ مناسب بات نہیں ہے آپ کے لیے کہ اللہ کے رسول کے گھر کا یہ حال ہے، اور آپ نے نہ مجھ سے بات کی، نہ عبد الرحمن بن عوف سے بات کی، نہ ثابت بن قیس سے بات کی، نہ کسی اور مالدار صحابی سے بات کی، آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ کہہ کر جلدی سے اٹھ کے گھر چلے گئے ہیں، اور ایک اونٹ پہ کچھ راشن لے کے آئے ہیں، گندم وغیرہ لے کے آئے ہیں، جو لے کے آئے ہیں، شہد لے کے آئے ہیں، اور کچھ کھجوریں لے کے آئے ہیں، اور سارا کا سارا سامان اللہ کے رسول کے گھر میں رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھے، اور دل میں خیال آیا کہ یہ تو پکنے میں ٹائم لگے گا، پھر دوبارہ جلدی سے بھاگے بھاگے گھر میں گئے ہیں، اور پھر دیکھا جو گھر میں کھانا تیار ہے وہ کھانا اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دے کے واپس آ گئے، اللہ کے رسول کے گھر میں چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ایسا ہی کرتے۔ مشکل آئی ہے، مسجد میں گئے، گھر میں آئے، پوچھا ہاں کوئی مسئلہ حل ہوا؟ نہیں، پھر دوبارہ مسجد میں، پھر آئے ہیں، پھر پوچھا، نہیں، پھر مسجد میں۔ آپ تشریف لائے تو گھر کے اندر اب آپ کے پوچھتے ہیں، یا عائشہ قد اصبتم بعدی شیئا، اے عائشہ میرے بعد مسجد میں جانے کے بعد جب میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اس کے بعد گھر کے اندر کہیں سے کوئی چیز اللہ نے کوئی بھیجی ہے کہ نہیں، کوئی انتظام ہو گیا ہے کہ یا نہیں؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب آپ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر مانگتے ہیں، یہ بارہا آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اسی وقت فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ایک کھانے کی بات کرتے ہیں، ایک کھانا نہیں، یہاں تو ڈھیر لگ چکا ہے، رب العالمین نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا کیا آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اونٹ بھی آ گیا، سالم بکرا بھی آ گیا،
حضور جو بھی آ گئے، کھجوریں بھی آ گئی ہیں، اتنا زیادہ مال آ گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ کون لے کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سید عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دماد، آپ کے جان نثار، آپ کے فدائی صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا حی یا قیوم، میرے محبوب نے جب یہ سنا کہ عثمان بن عفان لے کے آئے ہیں تو پھر ایک طریقہ کار یہ تھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، لیکن ابن خلدون نے جو روایت نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جب یہ آپ نے سنا کہ عثمان 4 دن کی بھوک کے بعد اللہ نے عثمان کو بھیجا ہے اور وہ لے کے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول اما عائشہ فرماتی ہیں پھر دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی اور ہوتا، فوراً کھانے پہ ٹوٹ پڑتا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کھانے سے پہلے اس کا شکر ادا کرو جس نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے اور یہ کائنات کو پیغام دے دیا کہ جب مل جائے تب بھی اسی کے دربار میں، نہ ملے تب بھی اسی کے دربار میں جا کے مسئلہ حل کروانا ہے۔ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کے پیغام، حالانکہ دعا تو وہاں بھی قبول ہو سکتی تھی نا جی، دعا گھر میں بھی اسی اللہ نے سننی ہوتی ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ صحرا میں دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے، اگر جنگل میں دعا مانگی جائے تب بھی اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے، قبرستان میں دعا مانگی جائے تب بھی اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے، لیکن منازل کے بدلنے سے دعا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ایک دعا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگتے ہیں اور ایک دعا آپ بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں، دعا میں فرق آ گیا۔ بیت اللہ کی دعا عرشوں کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ دعا گھر میں بھی مانگی جا سکتی ہے، صحرا میں بھی مانگی جا سکتی ہے، سفر میں بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جس اللہ سے دعا مانگنی ہے اس اللہ کے گھر میں جا کے اس سے مانگی جائے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، اب دیکھیں جہاں گھر میں دعا مانگے یا بازار میں دعا مانگے یا صحرا میں دعا مانگے ذہن ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے۔ جب رات کا وقت ہو، تنہائی ہو، مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، اور وہاں پہ جب آدمی مانگتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے میں کس کے گھر میں آیا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، اور اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اللہ کے گھر میں آ کے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس لیے اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا مساجد، اللہ کا گھر۔ یہ مسجدیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین جگہ ہیں۔ فرمایا سب سے بری جگہ، فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہیں، کیونکہ بازار میں جا کے بندے کا شیطان سے تعلق جڑتا ہے، مسجد میں آ کے بندے کا رحمان سے تعلق جڑتا ہے۔ بازار میں جا کے ایمان خراب ہوتا ہے، مسجد میں آ کے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم بازار میں جاؤ تو چوتھے کلمے کا ورد کرتے جاؤ تاکہ شیطان تم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ بازار بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ضرورت اور بلا ضرورت کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری ضرورت میں کون سی چیزیں شامل ہیں، تمہاری ضرورت میں کون سی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ وہ فرماتے تھے گھر سے کوئی لسٹ بنا کے تم جاتے ہو نا کوئی ضرورت والی چیز لینے کے لیے، تو وہی چیز لے کے آ جاؤ تو یہ ضرورت ہے، اور وہاں جا کے کچھ اور چیزیں پسند آ جائیں تو وہ بھی لیتے آؤ، وہ بغیر ضرورت والی ہیں، یعنی تمہیں اچھی لگی تم نے خرید لی۔ تو اس لیے فرمایا بازار میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا، مسجد میں زیادہ ٹائم لگانا ہے۔ مسجد اللہ کو بہت محبوب ہے اور بازار اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے، بازار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ بازار میں شیطان چکر لگا رہا ہوتا ہے اور مسجد میں رحمان کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں آ گئے اللہ کے رسول، حالانکہ دعا وہاں بھی ہو سکتی تھی،
لیکن جگہ کے بدلنے سے دعا کی تاثیر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے۔ آپ تشریف لائے مسجد میں اور آپ نے وہاں کے ہاتھ اٹھائے رب العالمین کی بارگاہ میں اور یہ پیغام دیا کھانا نہ ملے تب بھی یہ ہاتھ اسی کے سامنے اٹھنے چاہیے، اور اگر کھانا مل جائے تو شکرانے کے طور پر یہ ہاتھ پھر اسی کے سامنے اٹھنے چاہیے، ملے تب بھی نہ ملے تب بھی اسی کے سامنے یہ ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ اور آپ نے یہ ہاتھ اس طرح سے اٹھائے، اور یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی قد رضیت عن عثمان وارضی عن، اے رب العالمین میں عثمان سے راضی ہو گیا، میرے مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اے اللہ کے ولی آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ عثمان کی شان کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بالا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، میرے مولا میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا عثمان نے، اے رب العالمین میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ہر معاملے پہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھنڈا رکھا ہوا تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نے صفیں وغیرہ درست فرما لی تو ایک آدمی جس کی نماز جنازہ پڑھنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ قابل غور بات ہے، سننے والی بات ہے۔ یہ خلاصہ ہے سارے جملے کا، سارے جمعے کا، کہ صحابہ کی اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کسی کے جنازے کا انکار نہیں کرتے، کیوں جنازہ نہیں پڑھا رہے آپ کی عادت مبارکہ تو یہ ہے نہیں کہ آپ کسی کا جنازہ نہ پڑھائیں، کلمہ پڑھنے والا ہو اور ایمان والا ہو اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئیں پھر بغیر پڑھائے چلے جائیں، ایسا پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، مشہور ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، میرے یار کا بغض تھا، میرے صحابہ کا بغض تھا، اس لیے فرمایا جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، میرے عثمان کا بغض ہو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اب آپ سوچیں اگر ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تھوڑا سا خیال آیا، کیونکہ اس موقع پہ 18 ذی الحج ان کی شہادت ہے، تو اس دن کچھ لوگ عید مناتے ہیں یوم غدیر کے نام سے، اور دل کے اندر بغض یہی ہوتا ہے حضرت عثمان کا، صحابہ کرام کا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کا دل میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام کی دل کے اندر محبت نہیں ہے تو پھر عبادات قابل قبول نہیں ہے، کوئی چیز بھی کیونکہ اللہ کے رسول کو سمجھایا ہے صحابہ نے، جب ہم صحابہ کو سمجھیں گے تو اللہ کا رسول سمجھ آئے گا، ورنہ ہم اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے حوالے سے، 18 ذی الحج کے حوالے سے کچھ باتیں 3 جمعوں سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور حضور کے جتنے جاں نثار ہیں، جتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ سچی محبت، سچا پیار، سچا خلوص عطا فرمائے کہ ساری زندگی ہم صحابہ کے ترانے گاتے جائیں، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو آگے ہمارا واسطہ صحابہ کرام سے پڑ جائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو جو کہا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتے ادا فرما لیجیے۔